السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا احمد لاٹ صاحب کی ایک ایسی کارگزاری جس میں 1965 میں بغداد گئے اور اس میں بہت ہی اچھی کارگزاری کی۔ آپ لوگ سب سنیے، آپ لوگوں کو علم ہو جائے گا اس میں۔ جزاک اللہ۔ یہ صحابہ ایک کھجور پر گزارا کیا ہے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں، لیکن پھر عزت کیسی ملی میں بھول نہیں سکتا۔ 1965 میں ہماری جماعت گئی تھی اور گئی تھی پانی کے جہاز سے بمبئی سے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، 2 رمضان کو ہم سوار ہوئے تھے۔ بصرہ جو عراق کا شہر ہے وہاں اترے۔ وہاں کچھ دنوں وہ ساتھیوں نے پھر مشورہ کیا، پروگرام بنایا۔ اس کے بعد پھر بغداد جانا تھا۔ بغداد گئے، اولیاء اللہ کی جگہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اولیاء اللہ۔ ایک عرب ساتھی ہمارے ساتھ تھے ہماری رہبری میں۔ اس نے کہا کہ وہ کسریٰ کا محل جس کا تاج کئی من سونے کا تھا اور جس کی فوج اور کیا کیا اس کا کر و فر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے محل کی دیوار میں شگاف ہو گیا تھا، پھٹن پڑ گئی تھی۔ جو محل بھی دیکھیں گے وہ بھی دیکھیں گے، رہبر ہمارا بہت ماشاءاللہ سب جانتا تھا۔ ہم وہاں گئے تو وہ محل بھی دیکھا۔ اس محل کی دیوار میں جو پھٹن تھی کہ 1500 سال تو ہو گئے حضور کو، آج تک اتنی ہی ہے، نہ ایک ڈورے کے برابر بڑی ہے نہ گھٹی ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدا کا رحم اللہ کو پہچانے، اللہ کے نبی کو پہچانے۔ اللہ کی شان۔ وہاں سے قریب میں دریائے دجلہ کے پاس 3 صحابہ کی قبریں تھیں، دریا کے پاس تھی۔ تو کسی بزرگ کے خواب میں آئے کہ ایک بہت زور کا سیلاب آ رہا ہے، ہمارے جنازے یہاں سے نکال کر، ہمیں یہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کر دو۔ اب خواب تو خواب ہے، لیکن خواب سچا بھی اور جھوٹا بھی۔ وہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ، انہوں نے کئی علماء کے سامنے اس خواب کو پیش کیا۔ تو خواب کے سچے ہونے جھوٹے ہونے کی جو علامات علماء نے لکھی ہے، سب کا اتفاق ہوا کہ یہ خواب بالکل سچا ہے۔ اور 3 دن تک مسلسل وہ خواب میں آتے رہے اور کہتے رہے جلدی کرو ہم کو یہاں سے، جلدی کرو ہم کو یہاں سے۔ تاریخ مقرر ہو گئی، 1400 سال پہلے کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی قبریں کھولی جائیں گی اور ان کو منتقل کیا جائے گا۔ تاریخ طے ہو گئی، ساری دنیا میں اس کی آج کل جیسے واٹس ایپ سے چلی جاتی ہے نا، لاکھوں کا مجمع ہر ایک دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی شان۔ اس دن میں جب وہاں تھا، یعنی اس تاریخ میں نہیں، ہماری جماعت جب تھی تو وہاں جب میں نے مسجد میں یہ بیان کیا جیسے اس وقت بیان کر رہا ہوں نا، یہ بات جب بیان کی تو ہمارے گجرات کے ایک ہمارے میمن بھائی وہ آئے سامنے، مولوی صاحب میں بغداد شریف کی زیارت کے لیے آیا تھا اور وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اس میں شریک تھا، اور یہ لو پرچہ، یہ قبریں
اور یہ اس نے بیچارے نے وہ ساری مجھے تحریر بھی دی تھی، پرچہ بھی دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کہاں کھو گیا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قبر کھولی۔ یہ کون ہے حضرت حذیفہ؟ جب خندق کھودنے کا مشورہ ہوا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے تھے اور جماعتیں بنا رہے تھے، 10 کی جماعت، یہ یہاں سے یہاں تک کھودیں گے، یہ یہاں سے یہاں تک، جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ مسجد اس کا کام بہت مضبوط ہے، یہ 2 مسجدوں میں گشتیں اور تعلیم اور شہر روزہ چالو کرائیں گے، پھر دوسری مسجدوں کو ذمہ لیں گے، یہ اسی سیرت سے لیا گیا ہے۔ سردی بہت زیادہ ہے، تمہاری چادر مجھے دے دو۔ وہ جو اڑتی تھی، اڑنا کہہ لو یا چادر کہہ لو، وہ چادر اڑ کر گئے۔ جب جانے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہاں ابو سفیان کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے، صرف دیکھ کر آ کر ہم کو بتاؤ، کوئی نئی چیز مت کرنا، جتنا کہا ہے اتنا ہی کرنا۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ ہمارا سارا کام جو ہمیں بڑوں نے جو اصول دیے ہیں، جو نہج دیا ہے، اگر ہم اس پر جمے رہے تو سب سے پہلے اس کا فائدہ ایمان میں قوت، ایمان میں کمال، ایمان کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی سنتوں کی عظمت دلوں میں آئے گی۔ جب جانے لگے تو سردی بہت تھی۔ ایک بات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، کوئی نئی بات مت کرنا، اور ایک جب وہ چلنے لگے تو دعا دی، اے اللہ حذیفہ کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ حضور کی دعا۔ گئے اور آئے تو کہنے لگے، پہلی بات تو یہ کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میں تنور میں چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کی دعا تھی، وہاں برف پڑ رہی ہے، ہوائیں تیز و تند ہے، اللہ بڑی قدرت والے ہیں، جب چاہے گرمی کو سردی سے۔ مجھے یاد آیا مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں تھے، کتاب دیکھ رہے تھے، اندر کی کمری لنگی پہنے ہوئے، گرمی بہت سخت تھی، لوگوں کا زمانہ تھا جیسے یہ زمانہ ہے۔ ایک دم سے اچانک حجرے سے باہر آئے اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کر، ہاں میں بھی تو کہوں کیا ہوا، میں بھی تو کہوں کیا ہوا۔ دیکھا تو ایک جماعت کئی مہینوں سے حیدرآباد سے پیدل چلی تھی نظام الدین آنے کے لیے، وہ جماعت داخل ہو رہی تھی، لوگوں کا زمانہ، پیدل چلے ہوئے، تھکے ہوئے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم، ہاں ان کی قربانی پر اللہ نے موسم بدل دیا۔ خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، سیکھیں، خالی تقریروں کا شوق نہیں، یہ ایک سے سنا دوسری سے نکال دی۔ خیر، حضرت حذیفہ جوان تھے، جوشیلے، جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے۔ وہ جب گئے تو دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہیں، سردی بہت تھی، تو انہوں نے الاؤ، لوگ گاؤں میں الاؤ جلاتے ہیں نا، آگ جلاتے ہیں نا تاپنے کے لیے، یار تم تو کوئی سب فرشتوں کا مجموعہ، نہ ہوں نہ ہاں، ابے آگ جلاتے ہیں، تاپتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی سے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آگ لاتا ہوں تو تاپ لینا، کہا تھا، وہاں ہی نہیں کہتے، پتہ نہیں جبریل کے پوتے ہیں کہ نواسے ہیں۔ وہ تھے جوان، اور جوانوں میں جوش بہت ہوتا ہے۔ ابو سفیان چوٹی پر، چاروں طرف آگ جل رہی تھی، اس کی روشنی سے ابو سفیان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ان کے پاس ترکش میں تیر تھا، تیر اور کمان ساتھ رکھتے تھے، تیر نکالا، یہی ہے سارا پاپ،
निशान लगाया, नहीं, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया है, ला तुहरिसन शैआ, नई कोई चीज मत करना। फरमा बरदार और ताबेदार ऐसे थे कि अपने सारे जज्बात एक तरफ और नबी का इरशाद एक तरफ। 3 मरतबा निकाला, 3 मरतबा फितना है, अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। और आंख के रास्ते से एक नूर जा रहा था, इतनी जोर का नूर था कि जैसे तुम्हारी वेल्डिंग की रोशनी होती है ना, आदमी की आंख नहीं जमती है, कि लोगों की नजरें नहीं जम रही थी। फिर उलमा ने कहा कि भाई जिसको आज तक अल्लाह ने छुपाया, हमें उसको जाहिर नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जो अल्लाह से मोहब्बत करे वो नबी से, जो नबी से मोहब्बत करे वो आपके सहाबा से। कि जिंदगी थी, क्या था, खाने को न पीने को, जा रहे हैं बीवी का दुपट्टा लेके तश्कील में जा रहे हैं, लेकिन इज्जत कैसी दी। हम थे वहां, तो जो वहां आए उनकी कब्रों पर, उन्होंने तो रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह इनसे राजी, कुरान में है, उनके लिए हमने दुआ मांगी, इशाले सवाब किया। और वो किसरा जो अपने को आधी दुनिया का मालिक और खुदाई का दावा कर रहा था, जब उसके महल पर गए तो फौरन जबान पर आया, ये वो बदनसीब है, ये वो बदनसीब है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। और इस पर अल्लाह की लानत है। एक ही आदमी इन कब्रों पर आता है तो दुआएं करता है अपनी शहादत। क्यों? इनके पास बहुत बड़ा मुल्क था, ये बहुत बड़े अहदे पर, इनके तो खाने को भी नहीं था। वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत के खजाने अल्लाह के पास है, आते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के रास्ते से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने मौलाना अहमद लाट साहिब की बहुत ही अच्छी कारगुजारी सुनी जो कि 1965 में बगदाद में की गई थी। तो इस बयान और कारगुजारी से हमने बहुत ही सबक और इल्म हासिल किया। तो हम सब मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि हम दीन के काम को आगे से आगे बढ़ें, क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, ये दुनिया आर्जी है और हमें ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला। जो कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हमें जो अहकामात सिखाए हैं और पढ़ाए हैं और दिखाए हैं, इसी पर हमें अमल पैरा होना चाहिए। तो आप लोगों से इल्तिमास है कि कम से कम दीन के काम को आगे फैलाएं और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जज़ा